جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کے گھر اس کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں. اس کے جب رشتہ دار جمع ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ پرسہ دیتے ہیں, وہ تعزیت دیتے ہیں, وہ تسلیت دیتے ہیں. بھائی بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو دور دور رہتے ہیں, بہت سے ایسے افراد رہتے ہیں کہ جو بالکل قریب آ کے مرنے والے کے گھر پہنچ کے دست شفقت اس کے سر پہ پھیر کے تسلی اور تشفی دیتے ہیں. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سالہ دور تو رہے لیکن جیسے ہی موت کی خبر سنی وہ آ گئے, موت سے میت سے لپٹ کے اپنے آپ کو میت پہ گرا کے بیان کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مرنے والے کا بھائی ہے. کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بیٹا ہے. کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ چچا ہے. کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں رشتہ دار ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ میت کے قریب وہی نظر آتا ہے کہ جس سے میت کا کوئی رشتہ ہوتا ہے. بھائی سلامت رہے, سلامت رہے. مطلب یہ ہے کہ ہم امام مظلوم کربلا کا غم برپا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم امام مظلوم کربلا سے دور نہیں ہیں, بلکہ ہم ہی وہ ہیں کہ جسے رسول دعائیں دیتے ہیں. بھائی سلامت رہے. اب یہ غم بتائے گا جو فرش عزا سے قریب ہے, جو حسین سے قریب ہے, جو عزاداری سے قریب ہے, جو امام کی عزا سے قریب ہے, سمجھ لو وہ حسین کا اپنا وفادار ہے. جو دور ہے سمجھ لو وہ حسین کا غدار. بھائی سلامت رہے, سلامت رہے. یعنی جس کا جیسا رشتہ ہوتا ہے وہ فرش عزا پر ویسے ہی تشریف لے آتا ہے, وہ حسین کے پاس ویسے ہی آ جاتا ہے. اب ہم 1445 ہجری میں ہیں, ہم گریا کر رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں. سن 61 ہجری میں امام علی مقام نے قربانی پیش کی ہے, عظیم قربانی پیش کی ہے. امام نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا ہے, اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, اپنے بچوں کے جنازے کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہے, اپنے آپ قربان ہو گئے دین الہی کے لیے, دین محمدی کے لیے, شریعت محمدی کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, انسانوں کی انسانیت کی حفاظت کے لیے, کتاب کی حفاظت کے لیے, سنت کی حفاظت کے لیے, کتاب الہی کی حفاظت کے لیے, شریعت الہی کی حفاظت کے لیے. بھائی ان ساری چیزوں کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی ہے نا, انسانیت کی بقا کے لیے امام نے سب کچھ لٹایا ہے. اب جو انسان ہوگا انسانیت کے بقا کے لیے امام نے قربانی دی ہے, تو جو انسان ہوگا اسے اس کا درد ہوگا کہ کس نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے. تو ہم رو رہے ہیں, ہم گریا کر رہے ہیں, ہم تڑپتے ہیں. اب جیسے ہی ایام عزا کا زمانہ آیا, جیسے ہی ایام عزا کا زمانہ آیا, وہ دکانیں جو برسوں سے بند تھی, مہینوں سے بند تھی, جن کے تالوں پہ سنگ لگے ہوئے تھے, جن تالوں پہ سنگ لگے ہوئے تھے, وہ تالے توڑے جانے لگے, توڑے جانے لگے. اب ہم نے دیکھا کہ یہ بدعت کی دکانیں ہیں. جب تالا کھلا تو معلوم ہوا کہ یہ بدعت کی دکانیں ہیں. اب وہاں سے فتوے نشر ہوئے کہ بھائی یہ یا حسین کہنا غلط ہے, یہ یا علی کہنا غلط ہے, یہ یا نبی کہنا غلط ہے, یہ یا نبی کہنا غلط ہے, یہ یا رسول کہنا غلط ہے, یہ یا علی کہنا غلط ہے, یہ یا حسین کہنا غلط ہے. یہ بدعت کے فتوے نکلنے لگے, یہ تولیاں نکلنے لگی. اب تبلیغ ہو رہی ہے. تبلیغ کس کی ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, اللہ کو مانو. صرف تبلیغ اللہ کے نام پر ہو رہی ہے کہ بھائی قرآن میں اگر صرف اللہ ملے تو ہم تسلیم کر لیں گے, ہم ایکسپٹ کر لیں گے, ہم منظور کر لیں گے. اگر قرآن میں صرف اللہ ملے تو ہم مان لیں گے, آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. ہم نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن تو بتا کیا قرآن میں صرف اللہ؟ تو آواز آئی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, صاحبان امر کی اطاعت. اے سلامت رہے, سلامت رہے. بھائی اللہ کی اطاعت یعنی اطاعت کیا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ پہلی اطاعت سے مراد ہے لا الہ الا اللہ, دوسری اطاعت سے مراد ہے محمد الرسول
اللہ. تیسری اطاعت سے مراد ہے علی ولی اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. بھائی ہم نے اطاعت کی، بھائی ہم اپنی مرضی تو کر نہیں رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہیں حکم دیا جا رہا ہے. ایمان والوں کو پہلے ہی فقرے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اللہ نے پہلے ہی جملے میں سمجھایا قرآن کی آیت نے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ان تینوں کی اطاعت وہی کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا. بھائی سلامت رہے سلامت رہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہی کہے گا کہ جو مومن ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا. اب اللہ کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. اب صاحبان امر کی اطاعت کی بات آتی ہے. ایام ازا کا زمانہ جیسے آیا، جن تالوں پر زنگ لگے ہوئے تھے، جو مرجھائے ہوئے تھے، جن پر مورچے لگے ہوئے تھے، جو بالکل بوسیدہ ہو چکے تھے، ان تالوں کو توڑا گیا. بدعت کے فتوے نشر کیے گئے کہ بھیا یہ یا حسین کہنا غلط ہے، یہ یا نبی کہنا غلط ہے، یہ یا علی کہنا غلط ہے. اب عزیزان ایمان انہیں تکلیف ہونے لگی. کیوں تکلیف ہونے لگی؟ اس لیے کہ یہ ہے مقتل، یہ ہے کربلا کی داستان جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہے مقتل کی داستان جو ہم بیان کر رہے ہیں. دیکھیے عزیزان ایمان، لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے نماز کے لیے قربانی دی ہے. نہیں عزیزو، نماز کے لیے قربانی نہیں دی ہے. یہ کہنا امام حسین کی شہادت کو محدود کرنا ہے. امام حسین کی شہادت ہے لامحدود. امام حسین کی شہادت ہے لامحدود. یہ کہنا کہ نماز کے لیے قربانی دی ہے تو یہ مطلب بن جائے گا کہ صرف نماز ہی کے لیے قربانی دی ہے اور کسی شے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. بلکہ امام نے بقائے انسانیت کے لیے، بقائے شریعت کے لیے، تحفظ دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے قربانی دی ہے. بھائی ناپاک طاقت ہے، ایک نجس طاقت ہے، ایک ملعون ہے، ایک لعین ابن لعین ہے کہ جو دین کے مقابلے میں اٹھا ہے، قرآن کے مقابلے میں اٹھا ہے، رسول کے مقابلے میں اٹھا ہے. جس نے کہا کوئی رسول نہیں ہے، بھائی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. آپ یہ بتائیں کوئی اگر رسول کی رسالت کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. بھائی جاہل سے جاہل انسان کہے گا کہ اگر کوئی رسول کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. بھائی آج کا دور کا جاہل اس دور کے مسلمانوں سے بہتر ہے جو یہ فرق محسوس کر رہا ہے کہ اگر کوئی رسول کی رسالت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اس دور کے ناجائز ولد الزنا نہ جانے کیسے مسلمان تھے کہ جس نے رسالت کی گواہی کا انکار کیا اسے تخت خلافت پر بٹھا کر امیر المومنین کہا جا رہا تھا، خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ کہا جا رہا تھا. مطلب کیا ہے؟ امت کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا. بھائی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے حسین نکل رہے ہیں، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے حسین نکل رہے ہیں کہ ایک شرابی کو، ایک زانی کو، ایک لعین ابن لعین کو لوگ تخت خلافت پر بٹھا رہے ہیں. تو اب شریعت کے بانی پر یہ فرض ہو گیا، یہ واجب ہو گیا کہ وہ بتائے کہ دین کسے کہتے ہیں، وہ بتائے قرآن کسے کہتے ہیں، وہ بتائے شریعت کسے کہتے ہیں، وہ بتائے کہ کتاب کسے کہتے ہیں، وہ بتائے کہ اصل دین کا ہادی کون ہے. اس کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ وہ بتائے. اب عزیزان ایمان، امام مظلوم کربلا اگر نماز کے لیے قربانی دے رہے ہوتے تو مدینے میں تو نماز پڑھی جا رہی تھی، مدینے میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. بھائی امام حسین مدینے میں نماز پڑھ لیتے. کس میں ہمت تھی کہ جو آتا حسین کے قدموں کے نیچے سے مسلح چھین لے
شریعت بتا رہے ہیں، نماز کے احکام بتا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن امام کا مقصد کچھ اور ہے، امام کا مشن کچھ اور ہے۔ مشن کیا ہے؟ دیکھیے تکلیف کیوں ہوتی ہے بدعتیوں کو کہ جن کی دکانوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اب امام کا مقصد کچھ اور ہے۔ اب امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے مدینہ، جس مدینے میں میں ہوں، اسی مدینے میں میرے نانا کو زہر دیا گیا، میرے نانا کو زہر دیا گیا، شہادت ہوئی تو قاتل کو چھپا لیا گیا۔ مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ مدینے میں قاتل چھپ کے رہ گیا، پتہ نہ چل پایا کہ زہر آیا کہاں سے تھا۔ اسی مدینے میں میری ماں کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا۔ بھائی اتنے حالات تبدیل ہوئے کہ لوگوں نے قاتل کو چھپا لیا، اور اتنی دیواریں بلند ہو گئی کہ لوگ قاتل کا نام کھلے عام لے بھی نہ سکے۔ اب مدینے نے قاتل کو محفوظ کر لیا۔ حسین دیکھ رہے ہیں، حسین نے دیکھا یہی مدینہ ہے، مدینے میں میرے بھائیا حسن کو قتل کیا گیا، تیر چلائے گئے، زہر دیا گیا۔ بظاہر زوجہ امام حسن نے جودہ بنت اشعث نے زہر دیا ہے، بظاہر جودہ بنت اشعث نے زہر دیا ہے، لیکن یہی مدینہ ہے۔ معلوم نہ کر سکا کہ یہ جو زہر اس کے پاس آیا تھا، یہ زہر کس فیکٹری میں تیار ہوا تھا، یہ کہاں بنا تھا، کس نے بھیجا تھا، کس کے ذریعے سے مدینے تک آیا تھا۔ امام دیکھ رہے تھے کہ مدینے میں بڑی سے بڑی واردات انجام دی جا رہی ہے۔ اگر میں یہاں رہ کے میں قربانی پیش کروں تو لوگ کل یہ کہہ دیں گے کہ جس طرح سے کوفے میں علی نماز کی حالت میں قتل ہو گئے، اسی طرح سے حسین سجدے کے عالم میں قتل ہو گئے، نماز کے عالم میں قتل ہو گئے، مصلی میں قتل ہو گئے۔ بھائی قاتل کا پردہ فاش نہیں ہوگا۔ اب عزیزان ایمان، امام نے کہا کہ اگر میں مدینے میں رہا تو قاتل چھپ جائے گا، لہذا امام علی مقام نے مدینے کو الوداع کہا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام کو گھیر کر کربلا لایا گیا ہے، اما امام کو گھیر کر کربلا نہیں لایا گیا، امام پوری یزیدیت کو مقتل میں لائے۔ امام پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں لائے ہیں۔ اب یہ ہے مقتل، یہاں کہاں سے فرار کرو گے؟ یہاں حسب اور نسب بیان کیا جائے گا، یہاں شجرہ بیان کیا جائے گا۔ ہم مقتل کی داستان سنا رہے ہیں، ہم کربلا کی داستان سنا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے تکلیف انہیں ہوگی کہ جن کے آباء و اجداد نے امام پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں تکلیف ہوگی۔ چونکہ یہ کربلا ہے، کربلا میں سبھی کے حسب اور نسب کو لکھا گیا، تیر کدھر سے آئے تھے، لشکر کتنے تھے، کس نے امام کو نیزہ مارا، کس نے امام کی پیشانی پہ تیر مارا، کس نے عباس کے شانوں کو قلم کیا۔ ساری تاریخیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ تاریخیں ہماری نہیں ہیں بلکہ اہل سنت کا راوی ہے، حمید ابن مسلم ہے، اس نے سب کا حسب بھی لکھا، سب کا نسب بھی لکھا، سب کچھ بیان کیا۔ یہی کارنامہ کربلا، اگر امام یہی کارنامہ مدینے میں کرتے تو مدینے میں قاتل کو چھپا لیا جاتا، لہٰذا امام نے مقتل کا چناؤ کیا، مقتل کا انتخاب کیا اور بتایا کہ یہ مقتل ہے، یہاں سے قاتل فرار نہیں کر سکتے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک قاتل کا چہرہ اجاگر ہو جائے گا، قاتل بے نقاب ہو جائے گا۔ اور یہ مجلسیں امام حسین کے مقصد کو بیان کرتی ہیں، یہ مجلسیں کربلا کی داستان کو سنایا جاتا ہے، یہ مجلسیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں ان کے آباء و اجداد کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ اب عزیزو، ہم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم وہ کہتے ہیں کہ جن کا حکم اللہ کی طرف سے دیا جا چکا ہے، جن کی اطاعت کی ذمہ داری یعنی اعلان ہو رہا ہے قرآن میں،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. دوسرا حکم کیا ہے؟ رسول کی اطاعت. تیسرا حکم کیا ہے؟ صاحبان امر کی اطاعت. اب عزیزو دو اطاعتیں تو سمجھ میں آئیں. اللہ کی اطاعت یعنی سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. رسول کی اطاعت سب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سب نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. لیکن اولی الامر منکم، اب اسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اولی الامر ہے کون، کہ جن کی اتباع کی ذمہ داری قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اولی الامر ہے کون. اب عزیزان ایمان، اولی الامر، امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی جو صاحبان امر ہیں، یعنی جو مالک کن فیکن ہیں، جو کسی شے کا ارادہ کریں، وہ کہیں کن فیکن، وہ کہے ہو جا پس وہ چیز ہو جائے. یعنی جن کے اختیار میں اللہ کی مرضیاں ہوں وہ ہیں صاحب امر. علی ہیں، سلمان فارسی ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں. اب ایک راستے سے جب گزر رہے ہیں، دیکھیے صاحبان امر ہے کون، یہ بتا کے مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. اب عزیزوں یہاں صاحبان امر ہے کون یہ بیان کرنا ہے. سلمان فارسی ہیں، مولا کا خاص صحابی ہے، کہ ساتھ میں گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک مفدوش قبرستان ہے، یعنی ایک بوسیدہ قبر ہے، بہت پرانی قبر ہے. ایک مرتبہ سلمان نے دیکھ کے کہا کہ مولا یہ بتائیے، یہ تو بہت پرانی قبر ہے، اس میں لگتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، زندہ ہو جائے گا. کہا کیسے زندہ ہوگا؟ کہا دیکھتے جاؤ. بس ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کیا دیکھا کہ مولا نے کہا کم بے اذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. قبری کی طرف اشارہ کر کے کہا کم بے اذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. بس ایک مرتبہ سلمان نے کیا دیکھا کہ جو قبر کے اندر مدفون تھا، جو دفن تھا، وہ قبر سے نمودار ہوا، بیدار ہوا. اس نے اپنے آقا اور مولا یعنی مولائے کائنات کو سلام کیا. اب ایک مرتبہ جب سلمان نے دیکھا مولا یہ تو زندہ ہو گیا، اب مولا نے اسے حکم دیا، وہ اپنی آرام گاہ ابدی میں واپس چلا گیا. اب عزیزوں آگے بڑھ گئے. اب جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک اور زیادہ، کہ جو اس سے زیادہ پرانی قبر نظر آئی. تو سلمان نے کہا کہ مولا یہ تو بہت زیادہ پرانی قبر ہے، یہ بہت زیادہ پرانی قبر ہے، اس کی ہڈیوں کا تو سورما ہو گیا ہوگا، اب شاید لگتا ہے کہ اس کا زندہ ہونا محال ہو. دیکھیے معرفت کی منزل ہے عزیزان ایمان. سلمان بنا بات کے کوئی بات نہیں کرتے، یعنی سلمان وہ ہیں کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. سلمان وہ ہیں کہ جنہیں منا کی سند حاصل ہے، یعنی سلمان و منا اہل البیت کی سند انہیں حاصل ہے، اور یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. اب عزیزان ایمان یہ اگر کوئی عمل کریں گے، کوئی بات کریں گے تو اس میں راز اور حکمت پوشیدہ ہوگی. انہوں نے وہاں اس لیے کہا تاکہ دنیا میرے امیر کو پہچان لے، دنیا میرے علی کو پہچان لے، دنیا میرے آقا کو پہچان لے. اب عزیزان ایمان یہاں سوال کیا مولا اس کی ہڈیاں تو سورما ہو گئی ہوں گی، یہ تو نہایت ہی پرانی قبر ہے، انتہائی پرانی قبر ہے، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ کہا دیکھتے جاؤ یہ بھی زندہ ہوگا. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ سلمان فارسی کا قول ہے کہ مولا نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دست دعا بلند کی، دست دعا بلند کرنے کے بعد کہا قم بے اذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اٹھ جا اللہ کے حکم سے. اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی مردہ قبر سے باہر آیا، اس نے علی کو سلام کیا، واپس قبر میں چلا گیا. اب عزیزوں واقعہ تو ہے، ایک جگہ قم بے اذنی کہا، ایک جگہ نماز پڑھ کے مردے کو زندہ کیا اور کہا قم بے اذن اللہ. بھائی دونوں میں فرق ہے. سلمان نے دستے ادب چھوڑ کے کہا مولا یہ بتائیے وہاں زندہ کیا تو آپ نے اشارہ کر کے کہا قم بے اذن، اٹھ جا میرے حکم سے. یہاں بھی آپ چاہتے تو اختیار امامت سے کہتے قم بے اذنی تو یہ مردہ یقیناً اٹھ جاتا، لیکن یہاں آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے دعا کے لیے
جس کا بنایا ہوا علی ایسا ہے اس کا اللہ کیسا؟ کہ جسے اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین بنا کے بھیجا ہے، جب یہ امام اللہ کا نمائندہ، اللہ کا بھیجا ہوا ایسا ہے تو خود پروردگار مالک حقیقی، خلاق دو عالم، وہ کیسا پروردگار ہوگا؟ یعنی یہاں معرفت بتا رہے ہیں امام کہ وہاں دنیا مجھے پہچان لے اور یہاں دنیا میرے پروردگار کی قدرت کو سمجھ سکے، میرے پروردگار کی معرفت ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میں کنب اذنی کہہ کر مردے کو زندہ کروں اور لوگ مجھے خدا سمجھ لیں۔ یہاں میں نے کنب اذن اللہ کہا، یہاں میں نے نماز پڑھی، دنیا والوں کو پیغام دیا، خبردار مجھے امام کہنا، خدا نہ کہنا۔ یہ جو قوت، یہ جو طاقت، یہ جو اعجاز مجھے حاصل ہے مردہ جلانے کا، یہ میرے پروردگار نے دیا ہے تاکہ دنیا میرے پروردگار کو پہچان سکے، دنیا مجھے اللہ نہ کہے بلکہ میں بندہ ہوں۔ تو جب بندہ انسان اتنا اعلیٰ مقام پر ہے، یعنی جو پیکر بشریت میں آیا ہے، تو وہ رحمان، اس کی قدرت کاملہ کتنی بڑی ہوگی کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ صاحبان امر ہیں، یہ اولی الامر ہیں کہ جن کی اتباع کی ذمہ داری، جن کی اتباع واجب قرار دی گئی ہے قرآن میں، جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بس عزیزان ایمان، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے چونکہ وقت بہت تنگ ہے اور مسلسل مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب عزیزان ایمان، ہم ذکر ائمہ طاہرین علیہم السلام برپا کر کے، مجلس سید الشہداء برپا کر کے بتاتے ہیں دنیا والوں کو کہ ہمارے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے، آنسوؤں کو بہا کے ہم ان کی مظلومی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کیا ہوئے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں کیا ہوئی ہیں۔ 1400 سالوں سے ہم رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ بس آخری بات مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں، فضائل کے گوشے کی آخری بات ہے، مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ہم 1400 سالوں سے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں۔ طنز کیا کرتے ہیں کہ صاحب یہ ڈھونگ کرتے ہیں، یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ عزاداری نہیں بلکہ ریاکاری کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا کیا ہو گیا، آخر کیا بات ہو گئی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ہم پر طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے ہو، ہم پر الزام لگا رہے ہو، ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو، ہمیں مکار کہہ رہے ہو، ہمیں ریاکار کہہ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ہم بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا بھیا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو گئی، کیوں ہم سے خفا سے ہیں؟ کہا کہ اصل میں آپ 1400 سالوں سے گریہ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ہم آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہتے ہیں ہماری آنکھوں سے، ہم ماتم کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں اہل بیت کا غم ہے، امام مظلوم کربلا کا غم ہے کہ جس کا قول موجود ہے رسول کا کہ قیامت تک مومنین کے قلوب میں جو قتل امام حسین کی حرارت ہے وہ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، یعنی قلوب مومنین میں امام حسین کا غم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ یہ میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ میں رسول کا قول نقل کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ رسول کی حدیث ہے کہ مومنین کے قلوب میں قتل امام حسین کی حرارت قیامت تک باقی رہے گی اور کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ کہا ہاں وہ تو صحیح ہے کہ مومنین کے قلوب میں امام حسین کے خون کی حرارت ہے، لیکن آپ کا گریہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا، آپ جو اشک بہاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کہا اس لیے کہ آپ ریاکاری کرتے ہیں۔ کہا ریاکاری کیسے کرتے ہیں یہ تو ذرا ظاہر کرو، یہ بیان کرو، واضح کرو۔ کہا اس لیے کہ یوسف کا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہو گیا تھا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف یعقوب سے بچھڑ گیا تھا، تو یوسف
یوسف کی جدائی میں باپ نے اتنا گریہ کیا جبکہ بیٹا زندہ تھا، بیٹا باحیات تھا، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، نبی نے اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، نور چلا گیا، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ہم نے کہا بے شک تمہاری بات سمجھ میں آئی، تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر آپ بھی حسین کی یاد میں 1400 سالوں سے گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو تمام عزاداروں کو اندھا ہو جانا چاہیے تھا، بے نور ہو جانا چاہیے تھا، آنکھیں سفید ہو جانی چاہیے تھی۔ بھائی اتنے سالوں سے آپ رو رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں کا نور چلا جانا چاہیے تھا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یعقوب نے گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ یعقوب کو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ میں نے کہا او بے عقل، قرآن پڑھتا ہے؟ کہا ہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جس جگہ کی تو یہ بات کر رہا ہے اسی جگہ سے دلیل دیتا ہوں۔ کہا کیسی دلیل؟ کہا سنو، یعقوب نے گریہ کیا تو یعقوب کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ تو کہا ہاں بینائی چلی گئی، آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو کہا اسی قرآن میں لکھا ہے کہ یعقوب کی روشنی پلٹ آئی۔ کہا کیسے پلٹ آئی؟ یہ پڑھا ہے؟ کہا نہیں پلٹی۔ کہا پلٹ آئی، ہم نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے یعقوب کی روشنی کو واپس کر دیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا جب یوسف کا بھائی یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، جب قحط آیا تو یوسف کا بھائی یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو یوسف نے اپنے بابا کی خیریت معلوم کی، تو ایک بھائی نے اپنے باپ کا درد دل بیان کیا، حال بیان کیا۔ کہا کہ بابا آپ کی جدائی میں اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، آنکھوں کا نور ساکت چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس وقت نبی اللہ حضرت یوسف نے اپنے بدن سے قمیص اتاری، کرتا اتارا، کرتا اتار کے اپنے بھائی کو دیا، اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، تو میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی آئے گی، میرے بابا کے آنکھوں کی روشنی چلی آئے گی۔ اس کرتے کو آنکھوں سے جا کے مس کر دینا۔ بھائی یہ یوسف کون ہے؟ یوسف ہے نبی۔ یعقوب کون ہے؟ یعقوب ہے نبی۔ یوسف کون ہے؟ یوسف ہے معصوم۔ بھائی معصوم کے لباس کا اعجاز یہ ہے کہ اگر معصوم کے لباس کو آنکھوں سے مس کیا جائے تو آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے۔ یقیناً ہم اندھے ہو جاتے، لیکن جب ہم فرش عذاب پہ آتے ہیں تو زہرا اپنا رومال ہماری آنکھوں سے مس کر دیتی ہے۔ شہزادی فاطمہ آتی ہیں، ہم روتے ہیں، یقیناً ہم اندھے ہو گئے ہوتے، ہم بے نور ہو گئے ہوتے، لیکن یہ شہزادی کے رومال کا معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ جیسے ہی آنکھوں سے اشک نکلتا ہے، شہزادی کا رومال آنکھوں سے ہمارے مس ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آنکھوں کے قریب آتا ہے آنکھوں کو بصارت نصیب ہوتی ہے، آنکھوں کو بصیرت نصیب ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھ جاتی ہے، ہمارے آنسوؤں کو معراج ادا ہو جاتی ہے، ہمارے آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگہ مل جاتی ہے۔ عزیزوں، ہم فرش عزا پر بیٹھ کر شہزادی کی خدمت میں گریہ کرتے ہیں، اور یہ گریہ صرف گریہ نہیں ہے عزیزوں، یہ گریہ صرف گریہ نہیں ہے، یہ ذکر صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر شفا ہے۔ شفا کیسے ہے؟ خود عین شفا اگر کوئی ہے، عین شفا، تو وہ یہی ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام، عین شفا ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام عین شفا ہیں۔ اب عزیزوں، امام حسین علیہ السلام تقریباً 7-8 برس کے ہیں یا 10 سے 12 برس کے ہیں۔ علماء کرام نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی کہ جس کی ایک بیٹی ہے جو بہت علیل ہے، کمسین ہے،
5-6 برس کی ہے، جو بہت علیل ہے اور ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوئی کہ جسے اسکن کی پرابلم کہا جاتا ہے، یعنی جلد والی پریشانی، جلد والے امراض، یعنی جلدی امراض. یہ جو بیماری ہوتی ہے جلد والی، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اب عزیزوں، جلد کی بیماری میں یہ بچی مبتلا ہوئی، یہودی ہے. اب وہ دنیا بھر کے طبیبوں کو بلا کے دکھا چکا، جا کے دکھا چکا، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے شفا نہیں نصیب ہو رہی ہے. کسی نے کہا کہ مدینے چلے جاؤ. کہا مدینے کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں رسول کا جانشین ہے. کہا پھر؟ کہا اس دروازے کا دستور یہ ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہاں سے شفا نصیب ہوتی ہے. دیکھیے، غیر مسلک کا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس دہلیز کی عظمت کیا ہے، اس دروازے کی فضیلت کیا ہے، اسے پتا. اب یہ یہودی ہے، ایمان نہیں رکھتا، لیکن بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی کی محبت اس دروازے تک لے گئی. اب عزیزان ایمان، یہ پہنچا. اب جب پہنچا ہے دروازہ حسین پر، مولا کائنات کا دور ہے، امام علی مقام کا دور ہے. جب امام کی دہلیز پر پہنچا ہے تو ایک مرتبہ لوگوں نے بتایا کہ اس کی بچی ہے. امام تو سب کچھ جانتے ہیں. امام نے کہا ہمیں معلوم ہے. اب چونکہ ایک پردہ حائل ہے، پس پردہ اس کی دختر ہے، اور خود سامنے وہ یہودی ہے، اس کے ساتھ میں اس کے چاہنے والے ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں. امام حسین کو بلایا گیا. امام حسین سے مولا کائنات نے کہا میرے لال ذرا گھر سے ایک برتن میں پانی لے لو. امام مظلوم کربلا نے ایک برتن میں پانی لیا. اب اس پانی کو باہر لایا گیا. لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا میرے لال حسین اپنے دونوں ہاتھوں کو اس برتن میں ڈال دو، اس پانی میں ڈال دو، تاکہ تمہارے ہاتھ تر ہو جائیں. اب عزیزوں کو یہودی بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے. امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن کے اندر پانی میں ڈال دیا. اب امام کے ہاتھوں سے پانی مس ہو گیا. اب جب مس ہو چکا پانی تو امام علی نے کہا میرے لال حسین اپنے ہاتھوں کو باہر نکال لو. اب امام نے برتن سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال لیا، پانی سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. اب اس یہودی سے مولا کائنات مخاطب ہوئے اور متوجہ ہوئے اس کی طرف، اور کہا کہ اس پانی کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کے اوپر ڈال دو، تمہاری بیٹی کو شفا عطا ہو جائے گی، شفا مل جائے گی. اب عزیزان ایمان وہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے نہ کچھ اس کے اوپر دم کیا، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے، بلکہ اپنے بیٹے کو بلایا ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو اس پانی کے برتن میں ڈلوایا ہے اور اس سے کہا کہ ہاتھوں کو باہر نکال لو. اور یہ پانی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی دختر کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر ڈال دوں تاکہ اسے شفا نصیب ہو جائے. اسے شفا کیسے نصیب ہوگی؟ کہا اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کو کچھ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خون اگر کہیں کسی زمین میں جائے گا تو وہ زمین کی خاک بھی خاک شفا بن جائے گی. یہ حسین ابن علی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. یہ کٹے ہوئے سر سے نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت سنائے گا. یہ میرا حسین ہے کہ جس کے توسل سے قرآن کی حفاظت ہوگی، دین محمدی کی حفاظت ہوگی. اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین نے پانی کو چھو دیا ہے، حسین نے پانی کو مس کر دیا ہے، تو پانی کے اندر اتنا معجزہ ہے، اتنی تاثیر ہے کہ یہ پانی کسی بھی بیمار کے لیے شفا ہے. اب عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنی بچی کے اوپر جیسے ہی پانی کو انڈیلا، پانی کو ڈالا تو بچی شفا یاب ہو گئی، بچی کو شفا مل گئی. اب جیسے ہی بچی کو شفا ملی، اب وہ یہودی ہے نا، ایک مرتبہ وہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت جاگی. کہا یہ پانی کیسا تھا؟ کہا یہ علی کے فرزند رسول کے نور عین حضرت امام حسین کے ہاتھوں سے مس کیا ہوا پانی تھا کہ جس سے تجھے شفا نصیب ہوئی ہے. ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے دین پر چلی جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان کا کلمہ پڑھ لیں. عزیزو یہ حسین ہے، جہاں جاتے ہیں یا اس کی دہلیز پر جو بھی آتا ہے اسے یہ حر بنا ہی لیتے ہیں. ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، علی ولی اللہ کہا، کلمہ
بچی کلمہ پڑھ چکی تو ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر کی سیرت کچھ اور ہے، ہمارے گھر کا کردار کچھ اور ہے، ہمارے گھر کا قانون کچھ اور ہے. چونکہ وہ یہودی تھی نا تو یہودیوں کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، ان کا پہناوا کچھ اور ہوتا ہے، اسلام کا لباس کچھ اور ہوتا ہے. کہا دیکھو تم ہمارے مذہب میں داخل ہوئی ہو، ہمارے دین میں داخل ہوئی ہو تو تمہیں ہمارے مطابق عمل کرنا پڑے گا، شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. تو تمہیں اگر شریعت سیکھنی ہے تو تم زینب کے پاس چلی جاؤ، ام کلثوم کے پاس چلی جاؤ. اب عزیزو یہ بچی شہزادی زینب و ام کلثوم کی خدمت میں رہی. ایک عرصے تک یہ بچی شہزادی زینب و ام کلثوم کی کنیزی میں رہی، قرآن کی تلاوت سیکھی، شریعت کے مسئلے سیکھے، قرآن پڑھتی رہی، قرآن کی تعلیم پڑھتی رہی، پردہ سیکھتی رہی. لیجئے یہ بچی جوان ہو گئی. جب جوان ہوئی تو اسے آزاد کیا گیا. جب آزاد کیا گیا تو اس کی شادی اب عزیزوں کیسے ہوئی؟ علماء کرام نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ معاویہ نے زبردستی اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کرائی. یہ بچی جو بڑی ہوئی، جو جوان ہوئی، یہ کوئی اور بچی نہیں تھی بلکہ یہ ہند تھی، زوجہ یزید تھی. اب عزیزو اس نے وعدہ کیا تھا جب مولا اسے آزاد کر رہے تھے، زینب اسے آزاد کر رہی تھی، ام کلثوم اسے آزاد کر رہی تھی، تو یہ دست ادب جوڑ کے آنسوؤں کو بہا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہہ رہی تھی شہزادیہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کی دہلیز چھوڑ کر جاؤں. اے آقا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے بغیر جیوں. میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آپ کے نام کر چکی ہوں. اب عزیزان ایمان امام نے کہا نہیں، اب تم شریعت میں بالغ اور عاقل ہو چکی ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر کچھ شرعی ذمہ داری ہے، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، تم اپنا گھر بسانا، اب آباد رہنا. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری شادی ہو جائے، جہاں کہیں بھی شادی ہو تو مولا میرے دروازے پر تشریف لائیے گا، میرے غریب خانے پر تشریف لائیے گا. شہزادی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ سے کہا اے بی بی آپ میرے گھر تشریف لائیے گا. عالمہ غیر معلمہ علی کی شیر دل بیٹی زینب نے کہا ہند جب ہم تیرے دہلیز پر آئیں گے، تیرے گھر آئیں گے تو تو ہمیں پہچانے گی نہیں. اب عزیزان من کہا بیوی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بچپن سے لے کر جوانی کے عالم تک آپ کی کنیزی میں رہی ہوں، آپ سے قرآن سیکھا ہے، آپ سے شریعت سیکھی ہے، بیوی میں آپ کو نہ پہچانوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزو اب اسے آزاد کر دیا گیا. لیجئے امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. کبھی علی اکبر کے کلیجے سے برچی کی یعنی نکال رہے ہیں، کبھی قاسم کے پامال ٹکڑے اٹھا رہے ہیں، کبھی اونا محمد کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حسین قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اب عزیزہ وہ وقت بھی آیا کہ امام مظلوم کربلا نے اپنے کٹے ہوئے سر سے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت سنائی. ارے اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تاؤ کے خاردار. ارے کوئی تازیانے مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں مار رہا ہے. اب عزیزوں شام میں پہنچا ہے یہ قافلہ. شام کے دروازے پر آل محمد کو کھڑا کیا گیا. ارے نبی کی نواسیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، ایک رسن میں 12 بیویاں بستا ہیں. ارے تماشائیوں کا ہجوم ہے. بیویاں شام کے دروازے پر عزیزان ایمان کھڑی رہی. 16 اذانیں کھڑی ہو کے شہزادی زینب نے سنی ہے. 16 اذانیں. آپ حساب کرتے رہیے گا کہ کتنی دیر تک علی کی بیٹی باب الساعات پہ کھڑی رہی ہے، باب الساعات پہ شام کے دروازے پر کھڑی رہی ہے. آئینہ بندی ہوتی رہی ہے. شہزادی زینب و ام کلثوم 16 اذانیں سنتی رہی. ہاں عزیزان ایمان ان بیویوں کو اسیر کر لیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا. عزیزوں پورے شام میں شام کی بیویوں میں، گھروں میں یہ شور بلند ہو گیا کہ نہ جانے
ایسے قیدی آئے ہیں کہ جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بچے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسے بچے ہیں کہ جو بڑے خوبصورت ہیں۔ اب عزیزان ایمان، اگر آپ کے یہاں کوئی قافلہ آئے اور قافلے میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے حافظ ہوں اور ان کے چہروں سے نور نکلے، وہ خوبصورت ہوں، تو یہاں پورے محلے میں شور ہو جائے گا کہ نہ جانے کیسے بچے ہیں، یہ کوئی معتبر بچے لگتے ہیں، یہ دینی بچے لگتے ہیں، یہ شریعت کے حامی لگتے ہیں، یہ ایسے کون سے ہیں۔ ہر انسان گھر میں پرچار ہوگا، ہر انسان اپنے گھر میں بات کرے گا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اگر کسی خوبصورت کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب عزیزوں ذرا سوچئے، بنی ہاشم کے بچوں سے خوبصورت کون ہوگا؟ اہل بیت سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا کہ جو نبی کا خون ہے، جو نبی کا لخت جگر ہے، جو نبی کی آل ہے۔ اب عزیزوں پورے شام میں جب یہ قافلہ پہنچا نا تو نیزوں پر رکھے ہوئے سروں سے نور نکل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے ان کے چہروں سے نور نکل رہا تھا، یہ بڑے خوبصورت بچے تھے۔ شام کے ہر گھر میں یہ شور بلند ہوا کہ بڑے خوبصورت قیدی آئے ہیں۔ یہ بات اڑتے 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 ہند کے کانوں میں پہنچی ہے۔ اب جب ہند کے کانوں میں پہنچی ہے، ہند نے سنا کہ میرے قید خانے میں ایسے قیدی آئے ہیں کہ جو بڑے خوبصورت ہیں، جو بڑے خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ جب ہند نے یہ سنا تو اس کے دل میں دیدار کا شوق جاگا۔ اب ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ اعلان کر دیا جائے قید خانے میں کہ ہند قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گی۔ اب عزیزان ایمان لوگ ہند کو اپنی شہزادی کہہ رہے تھے، اپنی ملکہ کہہ رہے تھے، اپنی شہزادی کہہ رہے تھے۔ اب ایک خاص اہتمام کیا گیا قید خانے میں، جہاں شہزادی زینب و ام کلثوم تھی وہاں پر ایک تخت لگایا گیا، ایک بلندی کا تخت لگایا گیا، خوبصورت تخت لگایا گیا۔ اب عزیزوں شہزادی کے سامنے تخت لگایا جا رہا ہے، شہزادی زینب و ام کلثوم سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہماری ملکہ آئے گی تمہارا دیدار کرنے کے لیے، تمہارے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ اب عزیزوں شہزادی زینب اپنا کلیجہ سنبھالے ہوئے ہے، ام کلثوم اپنا کلیجہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ بڑی آن بان سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ پردے میں ہند آگے آگے چلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ میں کنیزیں ہیں، 4-5 کنیزیں ہیں، اس کے پیچھے پوری کنیزوں کا قافلہ ہے، آگے آگے چلی آ رہی ہے، پردے میں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ہند کی طرف نگاہ کی، کلثوم سے کہا بہن کلثوم اسے پہچان رہی ہو؟ ایک مرتبہ کلثوم کی آواز بلند ہوئی، بہن زینب جیسے جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں رہتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزیزان ایمان ایک مرتبہ ہند قریب آئی۔ اب جب قریب آئی تو ایک شہزادی والی شان جو ہوتی ہے، ایک ملکہ کی جو شان ہوتی ہے، بالکل ملکہ والے انداز میں تخت پہ بیٹھ گئی۔ اب جب تخت پہ بیٹھی ہے مخاطب ہے کس سے؟ شہزادی زینب ام کلثوم سے، کہہ رہی ہے تم کس شہر سے ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا ہم مدینے سے رہنے والے ہیں، مدینے کے، ہم رسول کے مدینے سے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سنانا کہ یہ مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، جس تخت پر بیٹھی تھی اس تخت سے نیچے اتر آئی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کیا ہوا، تم نے تخت کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے کہ میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، کہا مدینے والوں کا احترام کیوں کرتی ہے؟ کہا اس لیے کہ وہاں میرا آقا رہتا ہے، ارے وہاں میرا حسین رہتا ہے، وہاں میرا عباس رہتا ہے۔ کہا اچھا تم اپنے آقا کے بارے میں بات کر رہی ہو، کیا اپنے آقا کی بہنوں کے باروں میں بھی تبصرہ کرو گی؟ ایک مرتبہ ہند کا انداز بدلا، ہند کا تیور بدلا، ہند کہتی ہے خبردار یہ قید خانہ ہے، یہاں قیدی رہتے ہیں، یہاں قید خانے میں میں اپنی آقا ذاتیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتی، یہ مناسب جگہ نہیں ہے کہ میں اپنی آقا ذاتیوں کا نام لوں۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان ایک مرتبہ شہزادی
کیسے نہیں ممکن ہے؟ میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ ارے میں نے اپنی شہزادی سے قرآن حاصل کیا ہے، قرآن کی تعلیم لی ہے، قرآن پڑھا ہے، درس لیا ہے۔ اب ایک مرتبہ شہزادی زینب کی چیخ بلند ہوئی۔ شہزادی زینب نے کہا اے ہند تو نے کہاں پہچانا؟ ارے میں ہی تیری شہزادی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ میں اپنی شہزادی سے ایسا کلام کر رہی تھی، اتنا سننا تھا کہ ہند کھڑی ہوئی، اپنے سر سے چادر کو اتار کے پھینکا، ارے دربار میں پہنچی، جہاں پر کرسی نشین تھے بے پردہ دربار میں پہنچی۔ یزید نے دیکھا کہ ہند ہے جو بڑے دربار میں سر ننگے آ گئی ہے۔ یزید نے اپنے دوش سے ابا اتاری، ہند کے سر پہ ڈالی، کہا تجھے غیرت نہیں آتی؟ بڑے دربار میں مجمع اغیار میں تو اس طرح سے چلی آئی ہے۔ کہا لعنت ہو تجھ پر، ارے جن سے میں نے پردہ سیکھا، ارے جس کے دروازے سے شریعت پروان چڑھی، تو نے انہیں دیار بدیار سر ننگے میری آزادیوں کو، میری شہزادیوں کو قید خانے میں رکھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔